بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امام زین العابدین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ محترمہ یعنی شاہ ایران کی شہزادی مہر بانو کی اولاد ہیں۔ حضرت امام حسین کی شادی تقریباً 30-31 سال کی عمر میں ہوئی۔ شہزادی شہر بانو کے بطن سے ایک خوبصورت چاند سا بچہ پیدا ہوا جس کا نام علی رکھا گیا، اور پھر آپ امام سجاد اور امام زین العابدین کے نام سے معروف ہوئے۔ امام زین العابدین کے نام سے اس لیے معروف ہوئے، زین العابدین یعنی کہ عبادت کرنے والوں کی زینت۔ آپ بہت زیادہ عبادت گزار تھے۔ کچھ روایات میں ہے کہ آپ کی ولادت کا سال 38 ہجری یعنی 38 ہجری تھا۔ اس وقت آپ کے دادا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم اسلام کے خلیفہ تھے۔ امام سجاد حسن و جمال میں لسانی تھے لیکن کمزور اور ناتواں پیدا ہوئے تھے۔ نگاہوں میں لطیف قسم کی چمک تھی، یوں معلوم ہوتا تھا نگاہیں غم میں بجھی ہوئی ہیں۔ نگاہوں کی یہ شکستہ کرنیں آنے والے المناک حادثات کی خبر دے رہے تھے۔ حضرت علی ابن حسین کی ولادت کے بعد شہر بانو کو شدید بخار ہو گیا۔ امام حسین نے ان کی بہت تیمارداری بھی کی اور علاج معالجے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ شہر بانو سفر آخرت پر روانہ ہو گئیں۔ والدہ ماجدہ کے انتقال کے بعد آپ کو ایک کنیز ام ولد کے سپرد کیا گیا، جنہوں نے امام سجاد کو دودھ پلایا اور ان کی پرورش کی۔ پھر امام زین العابدین کو اپنی حقیقی ماں کے حالات و واقعات سے بالکل بے خبر رکھا گیا تاکہ ان کے ننھے منھے دل کو احساس غم سے دور رکھا جائے۔ ایک عرصے تک ان کو معلوم نہ ہو سکا کہ ان کی حقیقی ماں وفات پا چکی ہیں، چنانچہ وہ اپنی رضائی ماں کو ہی والدہ سمجھتے تھے۔ امام زین العابدین جب بڑے ہوئے تو محسوس کیا کہ عام طور پر جو ماؤں کا رویہ اپنی اولاد کے ساتھ ہوتا ہے، میری والدہ کا معاملہ شفقت و عنایت میں بہت آگے ہے۔ حتیٰ کہ جب دونوں کا کھانا تیار ہو کے آتا تو آپ کی رضائی والدہ غور سے کھانے کو دیکھتی، اس وقت تک کھانے کو ہاتھ نہ لگاتی جب تک بچہ اپنی من پسند سے اس میں سے کچھ کھا نہ لیتا۔ بچے نے بھی شدت سے اس بات کو محسوس کیا اور کھانا کھانے سے ایک دفعہ انکار کر دیا۔ گھر والوں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگے، یہ بات ادب و تہذیب کے خلاف سمجھتا ہوں کہ جس کھانے پر میری ماں کی نظر پڑ چکی ہے میں وہ کھانا ماں سے پہلے کھا لوں۔ ہو سکتا ہے اس میں کوئی چیز ماں کے لیے پسندیدہ ہو لیکن میری خاطر اسے نہ کھا رہی ہو، ایسی صورت میں اس چیز کو کھانا صریح طور پر ماں کی نافرمانی کرنا سمجھتا ہوں۔ پھر جب آپ کی عمر مبارک 10 سال ہوئی تو آپ کے قدم مسجد نبوی کی طرف اٹھنے لگے، پھر قرآن و حدیث سے کان آشنا ہونے لگے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر تابعین کی مجالس میں آپ کی آمد و رفت ہونے لگی۔ امام سجاد حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچتے اور قرآن و احادیث کا علم حاصل کرتے۔ آپ کی شادی سن 57 ہجری میں آپ کی چچا زاد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی حضرت فاطمہ سے ہوئی۔ آپ کے ہاں 11 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں، جن میں سے امام باقر علیہ السلام سب سے زیادہ مشہور ہوئے۔ پھر واقعہ کربلا سن 61 ہجری کو پیش آیا۔ 28 رجب کو آپ اپنے والد محترم امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ مدینہ سے مکہ تشریف لائے، اور 8 ذوالحج سن 60 ہجری کو جب امام حسین علیہ السلام حج کو عمرہ سے بدل کر کربلا جانے لگے تو امام سجاد بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ کربلا آنے کے بعد اللہ رب العزت کے حکم سے آپ انتہائی بیمار ہو گئے، یہاں تک کہ 10 محرم کو بھی غشی کی حالت طاری تھی، اور اسی غشی کی حالت کی وجہ سے آپ کربلا کے میدان میں نہ جا سکے، اور آپ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی علالت کی وجہ سے میدان میں جانے سے منع فرمایا۔ سن 61 ہجری میں عاشوراء کے دن آپ نے امامت کی عظیم ذمہ داریاں اپنے کندھوں پر سنبھال لیں۔ 10 محرم کو یزیدی فوجوں نے تمام خیموں کو آگ لگا دی۔ امام وقت کے حکم پر اپنے آپ کو بچانے کے لیے خاندان رسول کی پاک بیبیاں خیموں سے باہر آ گئیں، اور اس کے بعد تو ظلم کی انتہا ہو گئی کہ ان کو اونٹوں پر سوار کیا گیا اور امام زین العابدین کے گلے میں لوہے کا توق اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بھیڑیاں ڈال دی گئیں۔ بھیڑیاں ڈال کر پہلے آپ کو کوفہ بعد میں دمشق روانہ کیا گیا۔ تمام شہداء کے سر نیزوں پر ساتھ ساتھ
روانہ کیے گئے، یہ سارا تکلیف دہ منظر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے۔ 16 ربیع الاول سن 61 ہجری کو یہ قافلہ دمشق پہنچا۔ عورتوں اور بچوں کو رسیوں میں باندھا ہوا دربار یزید پلیت میں پیش کیا گیا۔ تقریباً 1 سال میں سفر اور قید کی صعوبتیں سہ کر آپ 8 ربیع الاول سن 62 ہجری کو مدینہ پہنچے۔ پھر تمام عمر خاندان رسالت کی شہادت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک کی بازار شام اور کوفہ میں کی گئی بے حرمتی پر گریہ زاری کرتے رہے۔ پھر ان کی زیادہ تر زندگی عبادت اور گریہ زاری میں گزری۔ آپ انتہائی عبادت گزار تھے، آپ کا زیادہ وقت مصلی پر گزرتا۔ وہ تمام ارشادات جو آپ کے دہن مبارک سے جاری ہوئے، وہ تمام اعمال جو آپ نے انجام دیے اور جو دعائیں آپ کے لب مبارک سے ادا ہوئیں، وہ مناجات اور راز و نیاز کی باتیں آج صحیفہ کاملہ کی شکل میں موجود ہیں۔ آپ کے بعض خطبات بہت زیادہ مشہور ہیں۔ ان میں واقعہ کربلا کے بعد آپ نے کوفہ میں پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پیش کرنے کے بعد آپ نے کہا، اے لوگو، جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہے، مگر جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے کہ میں علی ابن حسین ہوں۔ میں اس کا فرزند ہوں جسے ساحل فرات پر پیاسا شہید کیا گیا اور بغیر کفن و دفن کے چھوڑ دیا گیا۔ لوگو، میں اس کا فرزند ہوں جس کی بے حرمتی کی گئی، جس کا سامان لوٹ لیا گیا، جس کے اہل و عیال قید کر دیے گئے، اور میرے بابا حسین ابن علی کی شہادت میرے لیے یہی فخر کافی ہے۔ دمشق میں یزید کے دربار میں امام زین العابدین نے جو مشہور خطبہ دیا، اس کا ایک حصہ کچھ یوں تھا: میں پسرے زمزموں صفا ہوں، میں فرزند فاطمۃ الزہرا ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جسے پسے گردن ذبح کیا گیا، میں اس کا لخت جگر ہوں جس کا سر نوک نیزہ پر بلند کیا گیا۔ قیامت کے دن ہمارے دوست سیر و سراب ہوں گے اور ہمارے دشمن روز قیامت بدبختی میں ہوں گے۔ یہ خطبہ سن کر لوگوں نے رونا اور شور مچانا شروع کر دیا۔ یہ سارا منظر دیکھ کر یزید ابن معاویہ گھبرا گیا۔ اس نے فوراً مؤذن کو کہا کہ اذان دے۔ امام زین العابدین خاموش ہو جائیں۔ اس وقت نہ اذان کا وقت تھا نہ نماز کا۔ یزید کے حکم پر اذان شروع ہوئی تو امام زین العابدین خاموش ہو گئے۔ جب مؤذن نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی تو علی ابن حسین رو پڑے اور کہنے لگے، اے یزید، تو بتا کہ محمد تیرے نانا تھے کہ میرے نانا ہیں؟ یزید نے کہا کہ وہ آپ کے نانا ہیں۔ تو امام زین العابدین کہنے لگے، پھر کیوں تم نے ان کی آل کو شہید کیا؟ یہ سن کر یزید کہتا ہوا چلا گیا، مجھے نماز سے کوئی واسطہ نہیں۔ اسی طرح ان کے اور بھی خطبات مشہور ہیں۔